اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ کیا والدین کے لیے حریت شرط ہے کہ جن والدین سے ہمیں جہاد ابتدائی میں جانے کے لیے اجازت لینی ہے جبکہ وہ واجب کفائی ہو، تو کیا ان دونوں کا آزاد ہونا ضروری ہے؟ انہیں بربنائے قول اقوا کے شرط نہیں ہے۔ پھر مرحلہ سامنے آیا تھا کیا ان دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ وہاں یہاں بھی دو قول ہیں۔ مصنف کی ظاہری کیفیت کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک ان کا اس منزل کے اوپر جو ہے وہ مصنف کے نزدیک اس منزل کے اوپر ان دونوں کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، نہیں اگر غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان سے آپ اجازت لے کے جائیں گے اس منزل کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ وَكَمَا يَعْتَبِرُ إِذْنِهُمَا فِيهِ يَعْتَبِرُ فِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ الْمُبَاحَةِ۔ یہاں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، دقت کیجئے اور عبارات کو شدت کے ساتھ دیکھیے۔ وَكَمَا يَعْتَبِرُ إِذْنِهُمَا، جیسے ان دونوں کا اذن معتبر ہے، یعنی والدین اذنہما کی زمین پلٹ جائے گی، یہ اذنہما، کما یعتبر اذنہما، جیسے ان دونوں سے اذن معتبر ہے، فی ہے فی الجہاد، جیسے جہاد ابتدائی کے اندر والدین کا اذن جو ہے وہ آپ کے معتبر ہے، یعتبر فی سائر الاسفار، تو تمام کے تمام اسفار میں جتنے بھی سفر ہیں ان سب کے اندر بھی ان کا اذن معتبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون سے اسفار؟ المباحہ، جتنے مباح اسفار ہیں، یعنی کہ جو سفر مباح ہیں، جیسے کہیں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو ان تمام کے لیے کیا کام؟ اب اپنے گھر سے آپ جا رہے ہیں تو ایک سفر مباح ہے، حرام سفر، آپ چوری کرنے نہیں جا رہے ہیں تب سفر آپ کا مباح ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، جہاں بھی جائیں بہتر یہ ہے اس مطلب کہ آپ والدین کی اجازت لے کے جائیں۔ ایسے ہی والمندوبہ، کچھ سفر مستحب ہوتے ہیں، فلاں زیارت مولا حسین السلام کے لیے سفر کر رہے ہیں آپ تو سفر مستحب ہے، آپ بہتر یہ والدین سے اجازت لے کے جائیے آپ، ٹھیک ہے۔ والواجبہ، ایسی سفر واجب ہو، اگر سفر واجب ہے تو اس وقت جناب ان کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ سفر واجب مثلاً یہ سب کہیں تحصیل علم کے لیے جانا، مگر یہ کہ والواجب کفایتاً، کبھی واجب کفائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کب؟ ما عدم تعین ہی علیہ، جب امام نے کسی انسان کو اس سفر کے اوپر واجب نہ کیا ہو۔ اب دیکھیے ہم ملاحظہ کیجئے گا اس بات کو، مثلاً آپ کے لیے آپ جولی سے تشریف لے کے آ رہے ہیں اور میرٹھ میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں آپ؟ تاکہ آپ تحصیل علم فقہ کر سکیں، تاکہ آپ تحصیل تفسیر قرآن کر سکیں، تاکہ آپ تحصیل علم کلام کر سکیں، آپ جتنے علوم دینیہ ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ آ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ تو کبھی یہ واجب کفائی ہوگا، کبھی یہ واجب عینی ہوگا۔ واجب کفائی کب ہوگا؟ جیسے آپ اٹھ کر چاہتے ہیں بھائی میں کرنا چاہتا ہوں، یہ واجب کفائی ہے۔ اب آپ اٹھ کے اگر آ گئے ہیں تو آپ ہے سب کے اوپر واجب، کوئی نہ آئے تو سب پریشان ہو جائیں گے، ضرورت ہے نا علم دین کی، لہذا اب آپ آ گئے ہیں تو واجب کفائی تھا آپ نے ادا کر دیا، باقی اور کے اوپر ساقط ہو گیا۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر گروہ میں سے کوئی ایک نکل کے آئے، سب پہ واجب نہیں ہے، کوئی ایک تو بتایا آنے کے بعد میں۔ اب آپ تشریف لے کے آئے تو آپ کا کام ہے آپ تشریف لے آئے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے اس منزل کے اوپر امام نے کہا نظر آپ جائیے، بات سمجھیے، آپ جائیے، آپ کا کام ہے کریں، اٹھیے، تو اس کو امام نے معین کر دیا، اب یہی واجب کفائی واجب عینی بن گیا چونکہ امام نے تعین کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ کفایتاً والواجب کفایتاً مع عدم تعین ہی علیہ، جبکہ امام نے کسی کو معین نہ کیا ہو، کیوں؟ لعدم من فیہ الکفایہ، یہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کفایت کر سکے، یہاں پر آنے بعد کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں، پورے جولی کے اندر فرض کیجئے یا پورے آپ کی بستی کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہو بعنوان کفائی، اب آپ کے اوپر واجب کر دیا، میں نے کہا آپ جائیے کام کر کے آئیے، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے السفر لطلب العلم نے کہا، اسی واجب سفر میں سے طالب علم کا بھی سفر ہے جو واجب ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَيْنًا، اگر وہ واجب عینی ہو، کس صورت میں؟ یہ اس صورت میں ہوگا واجب عینی کہ جب کوئی انسان یہ کام نہ کر رہا اور معین کر دیا گیا ہو، او کفایتاً، یا واجب کفائی ہوگا، کا تحصیل الفقہ و مقدمات سے فقہ کا حاصل کرنا یا مقدمات فقہ کا حاصل کرنا۔ مقدمات فقہ میں کیا ہوا؟ جیسے منطق آ گیا، نحو آ گیا، صرف آ گیا، بلاغت آ گیا، علم لغت آ
گیا وغیرہ وغیرہ، سب جو ہے مقدمات فقہ ہیں۔ ما عدم قیام منفی الکفایہ، جو صورت میں کہ جبکہ کوئی ایسا فرض اس کو انجام نہ دے رہا ہو جو بعنوان کفائی سب کے لیے ساقط کر دے۔ اگر کوئی ایسا فرض نہیں ہے تو واجب عینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک منزل و عدم امکان تحصیل ہی فی بلدہما، دوسری شرط کہ پہلی منزل تو یہ تھی کہ جب وہ واجب عینی نہ ہو، دوسری بات یہ کہ اپنے شہر میں اس علم کا حاصل کرنا ہی ممکن نہ ہو۔ فرض کیجئے آپ کے بستی کے اندر ایسے علماء موجود ہیں کہ جو جناب علی آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ان کے پاس پڑھ سکتے ہیں آنے کے بعد، تو اب آپ کا جولی سے باہر یا اپنی بستی سے باہر جانا جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے والدین کی۔ مسئلہ والدین کی اجازت کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ہاں کوئی نہیں ہے وہاں پر اور واجب عینی ہے، تو اس وقت میں ابھی سامنے آئے گا وہ عدم امکان تحصیل ہی، اور حاصل کرنا ممکن نہ ہو فی بلد میں، والدین کے بلد میں، والدین کے شہر میں، وما قاربہ، یا اس کے علاوہ ان کے قربت میں جو شہر ہیں، مثلا فرض کیجیے آپ کی بستی سے آپ کا ضلع، ٹھیک ہے نا، مما لا يعد سفرا، جس کا جہاں پر جانا سفر شمار نہ ہوتا ہو، علی الوجہ الذی یحصل مسافرا، ایسے اعتبار جانا کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو مسافر گردانتے ہوں، لم یتوقف علی اذنہما، تو یاد رکھیے ان کے اذن کے اوپر موقوف نہیں ہے اگر کوئی ایسی جگہ جا رہا ہے۔ وَإِلَّا توقف، لیکن اگر ایسا ہی ہے کہ آپ کو کہیں باہر جانا ہے اور واجب کفائی ہے فرض کیجئے، تو اس صورت میں موقوف ہے کہ پہلے والدین کی اجازت لیں تب ان کو چھوڑ کے جائیے آپ، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ یعنی کہ والدین کو حق ہے، یہ گفتگو یہاں شروع ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہو وَلِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنَ الْجِهَادِ، یہاں سے آئی تھی ما عدم التعین، جبکہ تعین نہ ہو تو والدین کو حق ہے کہ وہ جہاد ابتدائی سے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آئیے دیجیے والمدین بضم اول ہی، یعنی اول میم کے ضمے کے ساتھ، اور مدین کو بھی حق ہے، والدین کو حق تھا، مدین کو بھی حق ہے۔ مدین کیسے؟ وہو مستحق الدین، جو استحقاق دین رکھتا ہو، جس نے کسی کو ادھار دیا ہے۔ فرض کیجئے میں نے آپ سے ادھار لیا کہ بھائی مجھے 10,000 روپے ادھار دے دیجیے، آپ نے دیے تو آپ مدین کہلائیں گے، آپ مدین کہلائیں گے، چونکہ آپ نے جو ہے وہ مجھے ادھار دیا ہے۔ یمنع، وہ منع کر سکتا ہے جہاد کو جانے سے، کس کو؟ المدیون، اس مدیون کو، اس کو اس نے دین دیا ہے، قرض دار کو وہ روک سکتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو لڑنے کے لیے، میرا قرض کون دے گا؟ مگر کب؟ الموسر، اس انسان کے اوپر کہ جو موسر ہو، یسر اس کی منزل پہ، کیا مطلب؟ یعنی القادر علی الوفا، جو اپنے وفا کے اوپر قدرت رکھتا ہے، مال حلول، مگر اس شرط ذات کہ وہ حلول کی منزلیں موجود ہوں، کیا مطلب؟ یعنی حال الخروج الی الجہاد، جب وہ جہاد کے لیے خارج ہونے والا ہے، اس وقت اس کو حق ہے کہ روک لے، کہاں جا رہے، رکو پہلے میرا جو فلو کان مؤثرا، لیکن اگر وہ یسر کی منزل میں نہ ہو، اسر کی منزلوں میں ہو، یعنی اس کا قرض کا ادا کرنا اس کے لیے سخت ہو، اسر سختی کو کہتے ہیں، فلو کان مؤثرا، اگر اس کے لیے سخت ہو، او کان الدین مؤجلا، یا کہ دین کی تاریخی بھی نہیں آئی ہے، میں نے آپ سے قرض لیا، یہ کہہ کہ میں 1 سال کے بعد دوں گا، اور 1 مہینے کے بعد ہی میں جہاد پہ جانے لگا، واجب کفائی جانے لگا میں، اب نے کہا کہاں جا رہے ہو میرا، میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ابھی تاریخ نہیں آئی، ابھی تو میں نے تو آپ سے 1 سال کے لیے لیا تھا، ابھی تو 11 مہینے موجود، میں جاؤں گا ابھی لڑکے آؤں گا اور یہ آپ کو دوں گا۔ وہ او کان الدین مؤجلا، یا دین جو ہے مؤجل ہو، یعنی تاخیر ہو اس کے اندر، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ رُجُوعِهِ عادتاً، اور عادتاً وہ پلٹنے کا بما اس وقت سے پہلے جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہو، لم یکن لہو المنع، تو اس صورت میں اس مدین کو حق نہیں ہے کہ وہ روک سکے، ما احتمال فی الاخیر، اگرچہ احتمال اخیر میں پایا جاتا ہے اس منزل کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ والرباط، انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔